نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. گزشتہ خطبے میں نے یہ اہم ترین گزارش کی تھی کہ انسان کو اپنی فکر، اپنے اقوال اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. آدمی جو سوچتا ہے، جو تفکر کرتا ہے، اس میں بھی اس کی سوچ اور اس کا تفکر مثبت اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اور انسان کی سوچ و فکر کے اثرات اس کے قول و عمل پر مرتب ہوتے ہیں. اور آپ کو اپنے اقوال میں بھی درست، سیدھا اور سچا ہونا چاہیے اور قول زور سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اسی طرح اپنے اعمال اور افعال میں بھی انسان کو وہ اعمال اور افعال کرنے چاہیے کہ جو اہل تقویٰ کے شایان شان ہیں. اسی لیے وہ شخص جو ایمان والا ہے اور وہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، اس کی زندگی اس شخص سے یکسر مختلف ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے. اور جو دنیا کا بندہ ہے، جو آخرت کا بندہ ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے والا ہے. آخرت کے بندے سے مراد آخرت کی فکر کرنے والا. جیسے حضرت علی کے قول میں گزشتہ خطبے میں یہ الفاظ آئے تھے کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کہ دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں. الفاظ استعمال یہ ہوئے ہیں کہ دنیا کے بیٹے بھی ہیں اور آخرت کے بیٹے بھی ہیں. تم آخرت کے بیٹے بننا، یعنی تم آخرت کے چاہنے والے بننا. اسی طرح جو دنیا کا بندہ ہے، جو مال کا بندہ ہے، جو عہدے کا بندہ ہے، جو دنیا کے ساز و سامان کا بندہ ہے،
اس کی سوچ و فکر، اس کے اقوال و افعال اس شخص سے یکسر مختلف ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو آخرت کا بندہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے دنیا میں آیا ہے، اس کی سوچ فکر، اس کے اقوال و افعال اس سے بالکل مختلف، یعنی دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ ان کا انداز، ان کا طرز عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور جب دنیا کی زندگی میں ان کی سوچ و فکر، ان کے اقوال و افعال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ان کا انجام بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس تیسری آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اپنے کل کے لیے کچھ جمع کر لو۔ پھر اللہ نے تاکیداً دوبارہ یہ حکم فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اصل میں اللہ کو نہیں بلایا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی اللہ کے نافرمان ہیں، یہی دنیا کے بندے ہیں۔ پہلے آخرت کے بندوں کا تذکرہ جو ایمان والے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، پھر دنیا کے بندوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہیں۔ یعنی جو دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے وہ انشاءاللہ اہل جنت سے ہے، وہ اس راہ پر چلنے والا ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کو بلائے ہوئے ہے اور دنیا کا بندہ ہے اور عارضی مفادات کی خاطر ہمیشہ کے مفادات کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اور اس کی آئندہ کی زندگی جیسے دنیا کی زندگی اہل تقوی سے مختلف تھی، ایسے اگلی زندگی بھی اہل تقوی سے یکسر مختلف ہے۔ یہ آپ دیکھیے باتیں ایک دوسرے سے کس قدر ملتی ہیں، بہت غور کیجئے اس بات پہ کہ جس طرح دنیا میں ان کی زندگی مختلف ہے، اس طرح ان کا انجام بھی مختلف ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے کھول کے بیان کی ہے۔ میں اس نقطے پر خطبہ دینے نہیں آیا تھا، واللہ یہاں مجھے یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے اس طرف پورا ذہن چلا گیا، مجھے اللہ نے بات سمجھا دی اور میں نے خطبہ اس ترتیب سے شروع کر دیا، ورنہ یہ خطبہ یکسر وہ نہیں تھا جو میں گھر سے تیار کر کے آیا تھا۔ یہ میں نے جب آیتیں پڑھی تو میرے سامنے ایک پوری تصویر آ گئی، پھر میں نے کہا میں اسی تصویر کو بیان کرتا ہوں، یہ بھی ہمارے خطبات سے متعلق ہی ہے۔ اس سے اگلے جمعے اس بات کو بھی آنا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن آج ہی اللہ کے حکم سے اللہ نے دل میں القاء کر دی ہے، ڈال دی ہے، تو اسی کو میں پوری تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ اہم ترین بات ہے یہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے انجام مختلف ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ لوگوں اس زوم میں نہ رہنا کہ تم دنیا میں اللہ کے رضا والے کام کرو اور اللہ تم سے زیادتی کرے، یہ کبھی نہ سوچنا، اللہ کبھی کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ وہ تو ظالم کو بھی اس کی توبہ کے بدلے، وہ اگر ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکال دیتا ہے، اس کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے متعلق یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم دنیا میں نیک اعمال کرو، تم رب کی رضا والے کام کرو، تم اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دو، تم ہر نیکی کے کام میں سبقت لینے والے بن جاؤ اور تمہاری دنیا نہ بنے اور تمہاری آخرت بھی نہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا کا بندہ بن جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی دین کو کھیل مذاق بنا لے، کوئی اپنے آپ کو نفاق سے بھر کے اس راستے پر چلنے لگ جائے جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے، منع کرنے کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، قرآن سنانے کے باوجود، نبی علیہ السلام کے فرامین سنانے کے باوجود اس راستے سے پیچھے نہ ہٹے، تو وہ یہ سمجھے
کہ اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا، انہی لوگوں کی طرح ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بات محال ہے، یہ دستور اور قاعدے کے خلاف ہے جو اللہ رب العالمین نے دستور اور قاعدہ بنا دیا ہے، اور اللہ اپنے دستور اور قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر یہ بات بیان کی ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ لوگوں غور سے سن لو، کیا وہ جو ایمان والا ہے وہ اور جو فاسق و فاجر ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، یاد رکھیے گناہ کرنے والا آدم کا بیٹا ایمان والا بھی ہوتا ہے، اور گناہ کرنے والا آدم کا بیٹا نافرمان بھی ہوتا ہے۔ اس فرق کو میں ہمیشہ واضح کیا کرتا ہوں کہ گناہ مومن سے بھی ہوتا ہے اور گناہ نافرمان اور منافق سے بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کا شیوا یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اس گناہ کے ازالے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کو ان گناہوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ نیکیاں ان گناہوں کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ صرف توبہ ہی نہیں کرتا ہے ایمان والا گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر زور و شور سے نیک اعمال کرتا ہے تاکہ اس گناہ کا اثر بھی زائل ہو جائے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ بے شک نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ آدم کے بیٹے سے گناہ ہوا، یہ ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، نیکی سے محبت کرنے والا ہے، گناہ سے نفرت کرنے والا ہے، لیکن ہے آدم کا بیٹا خطا کار، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر اس پر سچی توبہ کرتا ہے، اور توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ اور زور و شور سے نیکیاں کرتا ہے کہ اس گناہ کو بھی کمپنسیٹ کر دے، اس کے اثر کو نیکیاں اس کے اوپر ڈال کر، اس کے پیچھے لگا کر اس گناہ کے اثر کو زائل کر دے۔ یہ ہے ایمان والا، یہ ایمان والے کی روش ہے، یہ کامیاب ہے، یہ مومن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نفاق والا نافرمان وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے، نہیں میں تو اچھا کام کر، یہ تو ایسے ہی مولوی کا کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ گناہ کر کے اگر اس کو نصیحت کی جائے گی یہ رب کی نافرمانی والا کام ہے، اس سے بچو، کہتا ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ایسے ہی مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ مولوی ایسے ہیں۔ اب وہ جو نصیحت کرے گا اس پر چڑھ دوڑے گا، اس کی خامیاں ڈھونڈے گا، اور تو تو یہ کر رہا ہے، تو تو ایسا ہے، تو تو ایسا ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں انبیاء کے متعلق کی ہیں، سورہ ہود دیکھ لیجئے، انبیاء کے متعلق جن قوموں میں انبیاء آئے انہوں نے خیر کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، رب کی فرما برداری کی دعوت دی، رب کی توحید کی دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں بڑی بڑی باتیں، تو بڑا نیک آ گیا ہے، تو بڑا چمپئن بننے لگا ہے، یہ میں باتوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں، ایسے ایسے الفاظ، اور وہی آج روش ہوتی ہے، یہ نافرمان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ گناہ کر رہا ہے، اس پر مصر ہے، اس گناہ پر قائم ہے، اور گناہ اس کے لیے یوں ہے جیسے ناک سے مکھی اڑا دی جائے، اسی روش پر قائم ہے، نہ کسی کی سن رہا ہے، نہ کسی کی مان رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ خطرناک روش ہے، یہ خطرناک روش ہے، یہ فسق و فجور والی روش ہے، یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا یہ ایمان والا اور یہ نفاق والا، یہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی اور گناہ کے پیچھے نیکی کو لگا دیا، اور یہ جو گناہ کرتے ہی چلا جا رہا ہے، بلانے کے باوجود توبہ کی طرف نہیں آتا، خیر کی طرف نہیں آتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہ یہ اس زندگی میں برابر ہیں، نہ آگے برابر ہوں گے، اس لیے کہ اس زندگی میں بھی ان کا طور طریقہ 180 ڈگری سے ڈیویٹ کرتا ہے، بالکل 180 ڈگری سے بالکل مختلف۔ تو
آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. رکھنا کبھی ان کو برابر نہ سمجھنا. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. افمن کان مؤمنا کمن کان افنجعل المسلمین کالمجرمین افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم اسلام والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کی طرح کر دیں گے جو مجرمین ہیں، جو رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو رب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں؟ کیا ان کے برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا مسلمین مجرمین کی طرح ہو جائیں گے؟ برابر کر دیں گے ہم ان کو. ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلے کر رہے ہو؟ یہ فیصلہ کس طرح صادر کر رہے ہو؟ یہ ڈیسیژن کس طرح لے لیا ہے؟ یہ ججمنٹ کس طرح دے رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس سے یہ پڑھ کے سنا رہے ہو؟ کیا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی کتاب ہے، کوئی اور قرآن ہے جس سے پڑھ کے یہ بتلا رہے ہو افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ اللہ اکبر. اللہ نے کوئی ایک جگہ یہ بات کی ہے؟ زندگی مختلف، انجام مختلف. اگر یہ زندگی مختلف ہے تو اگلی زندگی بھی مختلف ہے. یاد رکھیے، اسی زندگی پر اگلی زندگی کا انحصار ہے. اسی زندگی میں اگلی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ جو عارضی زندگی ہے یہی دائمی زندگی کو بنائے گی یا برباد کرے گی. جو یہاں اس زندگی کے لیے فکر کرے گا، اپنے فکر کی اصلاح کرے گا، اپنے قول کی اصلاح کرے گا، اپنے فعل کی اصلاح کرے گا، اس کی اگلی زندگی سنور جائے گی. اور جو اس زندگی میں اس زندگی کی پرواہ نہیں کرے گا تو میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑی موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یہ موٹی بات بھی ہے اور اہم ترین بات بھی ہے کہ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ گئے تو ہمارا کام بن گیا. اللہ اکبر. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ حشر میں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت والے ہی کامیاب ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں. سو میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لیجئے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ اللہ نے دونوں کی زندگیاں، دونوں کا انجام سامنے رکھ دیا ہے، دونوں تصویریں. یہ 4 آیتوں میں دونوں طرح کے لوگوں کی تصویر سامنے ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. بس وہ جس نے نافرمانی کی. طغا طغیان سے ہے. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کہ دریا کے کناروں کی ایک لمٹ ہوتی ہے جس سے پانی باہر آ جاتا ہے. جب آدمی حدود کو کراس کرتا ہے نا، جب حدوں کو کراس کر جائے، یہ طغیانی ہوتی ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. پس اس نے نافرمانی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور دنیا کی زندگی پر ہی بھروسہ کر لیا، دنیا کی زندگی ہی کو اہمیت دے دی، دنیا ہی کا بندہ بن کے رہ گیا. نافرمانی کی اور دنیا کا بندہ بن گیا. فَإِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيلَةِ. مختلف الفاظ ہیں. تَائِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ان اوتیا رضیا وَإِن لَمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَى. بس اس کا معاملہ دنیا کا ہے. اللہ نے دنیا دے دی، کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے نواز دیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے. دنیا نہیں ملی، کہتا جی بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی ہے. وہ دنیا کے مال کو، دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جس کو دنیا مل جائے وہ کامیاب ہے. کتنا احمق اور بیوقوف ہے کہ ایمان کے ساتھ جو دنیا ملے گی وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر ایمان کے بغیر دنیا ملے گی تو سچی بات یہ نعمت نہیں ہے، زحمت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ استدراج ہے.
یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اس پر پکڑ ہے۔ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی بددعا کی ہے۔ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، مال کا بندہ، پیسوں کا بندہ، عبد الخمیلہ، عبد الخمیسہ، کپڑوں کا بندہ، چادر کا بندہ۔ یہ دنیا کے مال کی بات ہو رہی۔ ان اوتی رضیہ، اگر اسے دیا گیا ہے تو راضی ہے، وَإِن لَّمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَىٰ، اگر نہیں دیا گیا تو ناراض ہے۔ دنیا مل گئی تو راضی، نہیں ملی تو ناراض۔ فرمایا جس نے نافرمانی کی اور دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہے، دنیا کے اسباب، مال، دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہی کامیابی سمجھتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دنیا میں ڈر رہا ہے، کھڑا ہوگا آخرت میں، ڈر دنیا میں رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کب کھڑا ہوگا؟ حشر کے دن کھڑا ہوگا نا۔ اسے اتنا یقین ہے کہ واقعی میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا میں ڈر رہا ہے، ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے، نفس کی وہ خواہشات کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑا معیار بتلایا گیا ہے۔ وہ دنیا کا بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے کہ اس کا نفس اس کو کہتا ہے یہ بھی ہو، 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 تمہارا بھائی اس طرح ہے، تمہارا خاندان والے بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تمہارے کلاس فیلوز، تمہارے ساتھ پڑھنے والے، تمہارے محلے میں رہنے والے کروڑ پتی ہو گئے ہیں، ارب پتی ہو گئے ہیں، تو اب وہیں کھڑا ہے، تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ تیرے پاس پلاٹ ہے، نہ تیرے پاس گاڑی ہے، نہ تیرے پاس مکان ہے، نہ تیرے پاس کچھ ہے، نہ تیرے کوئی اثاثے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا؟ تو ادھر ہی کھڑا ہے، لوگوں نے کروڑوں کما لیے ہیں، ارب پتی ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، میرا جو حلال کا دائرہ ہے میں اسی میں چلوں گا، اگر اس دائرے میں چل کے جو مل رہا ہے اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس پر ہی قناعت کروں گا۔ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کی زندگی بڑی تابناک، یہ فکر نہ کرے اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ کائنات کے رب کی قسم، اس کے بچوں کو اللہ بچا لیں گے، اس کے بچوں کو اللہ عزت دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے۔ یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے، اس پر تجربہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بشارتیں نازل کی ہیں، وہ جو آیت میں آپ کو ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ نہیں، کبھی اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہ کرنا، کبھی اپنی خواہشات کو کبھی دین کے اوپر نہ لے کے آنا، نیچے رکھنا، دین کے تابع رکھنا۔ وہ دائرہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے اندر گھومنا، اسی کے اندر حرکت کرنا، اسی کے اندر کوشش کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم چپکے سے بیٹھ جائیں، نہیں، ہم دنیا کے لیے پوری کوشش کریں، دنیا کے لیے پوری تگ و دو کریں، دنیا کے لیے پوری محنت کریں، لیکن حلال کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں اپنی نفس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا جو حلال نہیں ہے، رب کی ناراضی والا ہے۔ ایسے پیسے پر کروڑ بار لعنت، ایسے پیسے پر ارب بار لعنت، ایسے پیسے پر کھربوں بار لعنت جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، جس میں اللہ راضی نہیں ہے، جو مال حرام کا ہے، ایسے مال پر ارب ہا مرتبہ لعنت، وہ لعنتی مال ہے، وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھیے حلال کا دائرہ ہے، اس میں رہے گا، یہ کامیاب ہے۔ دیکھیے ان دونوں کی زندگی مختلف ہے۔ وہ دنیا کا بندہ ہے، اس کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کے نزدیک دین ہے، اس کے نزدیک دنیا ہے۔
اس کے نزدیک آخرت ہے، اس کے نزدیک دنیا ہے۔ وہ دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں، اور یہ دنیا میں دنیا کو اور آخرت کو بنانے کے لیے رب کے قانون کا پابند ہے۔ اس دائرے کے اندر گھومتا ہے، اسی کے اندر حرکت کرتا ہے، اسی کے اندر کوشش کرتا ہے۔ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت کی بھی کامیاب ہے۔ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ جیسے ان کی زندگی مختلف ہے، ایسے ان کا انجام مختلف ہے۔ جیسے ان کی دنیا کی زندگی مختلف ہے، جیسے ان کی سوچ و فکر، قول و عمل مختلف ہے، ایسے ہی ان کا انجام مختلف ہے۔ اور ان کی جو آگے کی زندگی ہے وہاں بھی کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر دنیا میں رب کی فرما برداری والی زندگی گزاری ہے، اللہ کی چاہت والے، رب کی رضا والے، رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، تو پھر یہ کامیاب ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، پھر اس کو ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا، منع کرنے والے سے منع نہ ہوا، نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ سنی، ڈرانے والے کے ڈراوے کی طرف توجہ نہ کی، اپنا کام کرتا رہا، اپنی دنیا بناتا رہا، نافرمانی میں لگا رہا، رب کی ناراضی والے کاموں میں لگا رہا، ایسے ہی موت آ گئی، تو پھر بھائیو انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ یہ تو 1 2 4 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے بھائیو، اور کئی مقامات ہیں اللہ رب العالمین نے کھل کر اس چیپٹر پر بات کی ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ سو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ آپ اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو جیسے دنیا میں ایک نیک اور ایک نافرمان آدمی کی زندگی مختلف ہوتی ہے، ایسے ہی ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اور صراحت فرما دی ہے۔ ہمیں ایک ذمہ دار مسلمان بننا چاہیے اور اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے، اور مفید کاموں میں اپنا وقت، مفید کاموں میں جو ہمارے لیے فائدہ مند کام ہیں ان میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔